عبادت گزاروں کے سج دھج کر اعلیٰ پوشاکیں پہن کر اچھی خوشبوئیں لگا کر تیار ہو کر سب کا اکٹھا ہو کر اپنے رب کے حضور سلامی دینے کا دن، شکرانے کا دن اور خدا کی بڑائیاں اور تکبیریں کرنے کا دن، خدا کی عظمتیں اور خدا کے گن گانے کے دن، آسمان والے کی اونچائیاں بتانے کے دن، اور یہ بیان کرنے کے دن کہ ہمارا بڑا صرف ایک ہے، ہمارا معبود صرف ایک ہے۔ ہم مرتے ہیں کسی کی عظمت پر تو وہ ایک سچا خدا ہے، وہ ابراہیم کا رب، وہ خدا، وہ معبود جس کا تعارف انبیاء نے کروایا اور آخری بار انسانوں کو جس کی پہچان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروا کے گئے، اور اس کی عبادت کا ایک ایک انداز اور اس کی عبادت کا ایک ایک ادب وہ مفصل سکھا کر گئے، عبادت کی ہر ادا وہ شریعت بنا کر گئے، اور صرف یہی عبادت جو اس کے ہاں قبول ہوتی ہے، صرف ایک عبادت جو آسمان کی جانب بلند ہونے کی سکت رکھتی ہے، صرف ایک عبادت جس کو لکھنے کے لیے فرشتوں کے رجسٹر کھلتے ہیں، جس کو قلم بند کرنے کے لیے فرشتوں کے قلم چلتے ہیں، صرف ایک عبادت جس کی سند ہے روئے زمین پر، صرف ایک عبادت جس کو اللہ رب العزت قیامت کے روز باریاب کرنے والا ہے، شرف بخشنے والا ہے۔ پورے زمین کی قوموں کے مابین اس ایک عبادت کے لیے خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر، اس نے ہم بنجاروں کو چنا، کسی قابل نہیں تھے، خاص طور پر ہم جو اس بر صغیر کی قومیں ہیں، اس ہندوستان کی قومیں ہیں، ہمارے بڑے بہت صدیاں پہلے یہاں دیویاں بت پوج کر گئے، یہاں مندروں میں وہ ٹلیاں کھڑکایا کرتے تھے، وہ ہر چیز سے ڈرتے تھے، وہ بلیوں سے، وہ کبوں سے، وہ سانپوں کی عبادت کرتے تھے، وہ بندروں کی عبادت کرتے تھے، انسان خاک آلود ہوتا تھا۔ اس کو وہ شرف بخشا کہ ساری کائنات جو ہے، اے انسان هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، دیکھو یہ سورج، یہ چاند، یہ جانور، یہ حیوان، یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ ستارے سب تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ انسان تو اتنا بڑا ہے، اور تجھ کو سجدے کروائے میں نے فرشتوں سے اور روحانی مخلوقات سے، تو اتنا پیارا ہے مجھ کو، تو اتنا عزیز ہے مجھ کو کہ تجھ کو البتہ میں نے صرف تیرے لیے، اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج اس ہندوستان میں، آج اس بر صغیر میں، آج جنوبی ایشیا کے اس گوشے میں جہاں بت پوجے جاتے تھے، بت کدے ہی بت کدے ہوتے تھے، آج یہ پوری قوم مل کر تقریباً زمین کے ہر چپے پر اللہ اکبر کے گیت گا رہی ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو قرآن مجید نے کہا وَلِتُكْبِرُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پہ خوشیاں کرو، خوشیوں کا دن ہے۔ بھلا کس بات پر ہم کو اسلام ملا؟ بھائیو، یہ اسلام جس کو ہمارے ہاتھوں سے چھڑوانے کے لیے آج زمین کی سب قوتیں مجتمع ہو چکی ہیں، مشرق بھی اکٹھا ہو گیا، مغرب بھی اکٹھا ہو گیا، دنیا کے سارے شیطان، اتنا اسلحہ، اتنی فوجیں اور اس قدر بڑے بڑے ادارے، ریسرچ کے اتنے بڑے بڑے سینٹر، ہم تو واقف ہوں گے صرف ان کے بموں سے، ہم تو واقف ہوں گے صرف ان کے اسلحے سے۔ وہ دماغوں کو جکڑنے والے اتنے زبردست اوزار انہوں نے تیار کیے ہیں، ایسی ریسرچ کر کے یہ اپنی تہذیب کو انسانوں کی گھٹی میں ڈالنے کے لیے۔ یہ بھائیو، یہ آج جس خدا کے نعرے ہم لگا رہے ہیں، آج جس خدا کی عبادت کے اوپر ہم شکرانے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی پرستش کا یہ سراغ ملنے پر ہم جس نبی پر درود بھیج رہے ہیں اور ہم جس پر خوشیاں منا رہے ہیں، دیکھو اس اسلام کے ہمارے ہاتھ سے جانے کا
ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے پورے عالم اسلام پر۔ میں آپ کو بتا دوں، بے شک آپ شہروں میں شہروں کے لوگ زیادہ خطرے میں ہیں، دیہات کے لوگ بھی خطرے سے باہر نہیں ہیں۔ ہر چیز کے اندر، آپ کے تعلیمی اداروں میں، آپ کے اسکولوں میں، آپ کے کالجوں میں، یہ آپ کا یہ جو موبائل ہے اس کے اندر، یہ آپ کا یہ جو کمپیوٹر ہے اس کے اندر، یہ جو ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھاڑے کے دانش پر یہاں پر بٹھائے ہوتے ہیں، پی ایچ ڈیاں کر کے آئے ہیں وہ یہودیوں کے پاس سے، عیسائیوں کے پاس سے، یہ زمین میں رہنا کیسے ہے، معیشتیں کیسے ہوتی ہیں، سیاستیں کیسے ہوتی ہیں، سماج کیا ہوتا ہے، تہذیب کیا ہوتا ہے، یا محمد سے مت پوچھو، ان بدکاروں سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے سیکھا ہے۔ تو اللہ کے دشمنوں سے یہ پورا ایک پلان کر کے اس وقت یہ ہمارے پاس نمازیں رہ گئیں، یہ تراویحیں جو ہم نے پڑھی ہیں، میں آپ سے عرض کر دوں یہ تراویحیں کفایت نہیں کرنے والی، یہ جو نمازیں ہم عید پڑھ لی ہے یہ کفایت نہیں کرنے والی۔ جاگنے کا وقت ہے، اس دین کے اوپر پختہ ہونے کا وقت ہے۔ یہ جو تہذیب ہم پر آ رہی ہے طرح طرح کے طریقوں سے، یہ دیکھو، یہ آج سے صرف 10 سال پہلے، 15 سال پہلے وہ ہم کہہ رہے تھے یہ بلا تو ابھی یورپ میں ہے، یہ بلا تو ابھی گوروں کے ملکوں میں ہے، وہ تمہارے گھروں کے اندر آ گئی ہے۔ یہ آپ نے نام نہیں سنے ہوں گے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کہیں گے کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ کیا بلا ہے، یہ ٹرانسجنڈر، یہ مرد عورتیں بنیں گے، عورتیں مرد بنیں گے، مرد مرد سے شادیاں کریں گے، عورتیں عورتوں سے شادیاں کریں گی اور بدکاریاں کریں گی، اور وہ یہ دعوتیں کہ بھی کیا ہوتا ہے نکاح، کیا ہوتی ہے شادی، کیا ہوتا ہے گھر، کوئی شے نہیں، ایسی بلائیں۔ میں آپ سے عرض کر دوں، صرف آج سے 15-20 سال پہلے ہم سمجھتے تھے یہ بلا بہت دور ہے، یہ ان گوری قوموں کا نکل رہی ہے۔ ابلیس کا منہ کھلا ہے پورے جبڑوں کے ساتھ۔ یہ تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی سطح پر ابلیس کے لشکروں کے پاس ایسی زبردست قوت آئی ہے، ملکوں کے ملک، اداروں کے ادارے، پارلیمنٹوں کی پارلیمنٹیں، سب کے سب، یہ کالج، یہ یونیورسٹیاں، سارا کچھ اس کی دسترس میں ہے۔ یہ بیچارہ مسلمان صرف تراویح پڑھتا ہے، یہ بیچارہ مسلمان جو ہے صرف عید پڑھ کے سمجھتا ہے۔ ملتوں کی جنگ لگ چکی ہے، نقارے بچ چکے ہیں اس جنگ کے، اور ابلیس کا اتنا بڑا ہاتھ انسانوں کے دماغوں کے اوپر، انسانوں کے خیالات کے اوپر، انسانوں کے ذہنوں کے اوپر اس سے زیادہ نہیں پڑا تھا۔ اور وہ جو ہے نا سورۃ النحل کی آیت، تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهم وليهم اليوم، اللہ کی قسم ہم نے بے شمار رسول بھیجے انسانوں کو سکھانے کے لیے کہ دیکھو زمین پر رہنا کیسے ہے، صرف نمازیں نہیں، نمازیں بھی پڑھوائیں، بتایا کہ زمین پر رہنا کیسے ہے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک، ہم نے رسالتیں بھیج کر ایک ایک سبق پڑھایا، لین دین کے مسئلے نبی نے سکھائے، تجارت کی باتیں نبی نے سکھائیں، امانت کی باتیں، دیانت کی باتیں نبی نے سکھائیں، شادی بیاہ کیا کرتے ہیں، یہ جو شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، مولوی کو ڈھونڈتے ہیں، مولوی کیا کرتا ہے، وہ آیتیں پڑھتا ہے، اللہ کے نام سے ایک بندھن قائم کرتا ہے، اے عورت تیرا تو حلال ہوئی اس مرد کے لیے، اس خدا کے نام پر، اس شریعت کے اوپر، تو تمہاری تو پوری زندگی کو خدا کی عبادت بنانے کے لیے اس نے رسول بھیجے تھے۔ تاللہ لقد ارسلنا، اللہ کی قسم ہم نے تو انسانوں کو اپنا بندہ بنانے کے لیے، اپنی عبادت کروانے کے لیے، ہم نے تو ان کو جو استاد بھیجے تھے وہ رسول ہوتے تھے۔ الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم، مگر ان کی بدکاریاں، ان کے گندے کام، ان کی بری تہذیبیں، ان کے باپ دادا کے رسم و رواج، طور طریقے، ان کے وہ قانون جو نبیوں کے شریعتوں کے ساتھ متصادم ہوتے تھے، اس نے اتنا مزین کیا، اتنا ان کے لیے اس نے ان کو اچھا بنایا، اتنا ان کو اس نے پرکشش بنایا۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، آج ان معاشروں کا بڑا شیطان ہے، ابلیس ہے، خدا کو فارغ کر کے بیٹھا ہے، خدا کو فارغ،
کہتا ہے خدا صرف مسجد میں رہے گا، پورا معاشرہ میرا ہے۔ دیکھو یہ بہت بار پہلے ہوا ہوگا، مگر جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں، ان سارے مسلمان معاشروں کے اندر یہاں کی عبادت اللہ کی ہوتی تھی، بڑا یہاں کا اللہ ہوتا تھا، شریعت یہاں اللہ کی چلتی تھی، اور مسئلے یہاں محمد کے چلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محمد کے مسئلے حدیثوں میں بند کر کے ان الماریوں میں پڑے ہیں، خدا کی باتیں، خدا کا کلام ان الماریوں میں پڑا ہوتا ہے، پورا معاشرہ بالکل صاف صفا چٹ یہاں فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، شیطان ہے ان کا بڑا۔ یہ کچہریاں، یہ عدالتیں، یہ محکمے، یہ کس کی چلاتے ہیں، کس کا قانون چلتا ہے یہاں پہ؟ سوچا ہے کبھی؟ تراویحاں پڑھنے والوں، روزے رکھنے والوں، 30 روزوں پر دین کو بھگتانے والوں، دیکھو یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہم کو دی ان روزوں کی صورت میں۔ ایک ایک ادا اگر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے بہت بڑی ہے، لیکن عبادت بھائیوں ایک پورے پروگرام کا نام ہے۔ تو آج یہ جو ہماری عیدیں ہیں، جو ہماری تکبیریں ہیں، یہ ایک نیا عزم ہونا ہے انشاءاللہ کہ ان وطنوں کے اندر، ان ملکوں کے اندر، ان زمینوں کے اندر کسی شے کو، میں اکیلا مسلمان کیوں نہ ہوں، ابراہیم اکیلا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اکیلے سے تنہے تنہا تھے، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، میں مسلمان، میں روزے رکھنے والا، میں تراویح پڑھنے والا، میں قرآن کی تلاوت سننے والا، میں عزم کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں، میرے جیتے جی اللہ کی شریعت کے مقابلے پر کسی قانون، کسی شریعت، کسی تہذیب کو نہ سنا جائے گا، نہ مانا جائے گا۔ لعنت کرتا ہوں میں نہیں مانتا ہوں، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر رہیں گے اور اس شریعت کا اتباع کریں گے۔ تو بھائیو یہ جو دین ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تکبیریں کہو اس اسلام کی نعمت پر۔ آج ہم تکبیریں کہہ رہے ہیں کہ اس بر صغیر کو اللہ نے شرک سے پاک کروایا، یہاں مسجدیں کھڑی کروائیں، مندروں کو ختم کروا کے، بت قدوں کو گرا کر یہاں اذانوں کا دیش بنا دیا، اللہ اکبر ہوتی ہے۔ تو اب وہ جو اللہ بڑا ہے اس کی شریعت کو سمجھنا اور اس کے اتارے ہوئے دین کے ساتھ اپنی وفاداری کو، اپنی وابستگی کو پختہ کرنا، یہ اس کا وقت ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور پھر تم اللہ کی بڑھائیاں کرو، تکبیریں کرو اس اسلام کی نعمت پر، اس ایمان اور اس ہدایت کے مل جانے پر۔ تو انشاءاللہ العزیز بھائیو، جس بندے کا پوری کل وابستگی اللہ کے ساتھ ہوئی، باقی سب معبودوں کو نہ کر کے، جس بندے کی کل وابستگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کھڑے ہونے والے ہر اس سرچشمے کو نہ کر کے جو سمجھتا ہے کہ میں بھی ان کو ہدایت دے سکتا ہوں۔ بھائیو جو محمد کے علاوہ جو کوئی سمجھتا ہے کہ میں ان کو ہدایت دے سکتا ہوں، میں ان کو معیشتیں سکھا سکتا ہوں، میں ان کو تہذیب سکھا سکتا ہوں، میں ان کو ادب سکھا سکتا ہوں، اس کو ہم نے نہیں ماننا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر پختہ رہنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آج کا ہمارا یہ سبق ہے، اور اس سبق کو انشاءاللہ پختہ کرنے سے ہی بھائیو، یہ ایک دو عبادت ہے نا، عبادتیں بہت ہوتی ہیں، ایک عبادت ہماری روزے کی انشاءاللہ قبول ہوگی توحید کی بنیاد پر، یہ ہماری عبادت قبول ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دل سے لگانے کی بنیاد پر۔ قربان ہونا ہے ہم نے اس دین پر، اس ہدایت پر، سب سے بڑی نعمت سمجھنا ہے اس کو، اور اس کے مقابلے پر پوری دنیا جو مرضی ہم کو بتائے ہیچ سمجھنا ہے، اور پل پل پر بیدار ہونا ہے، اپنے بھائیوں کو بیدار کرنا ہے۔ اللہم من احییت، یہ جنازے کی دعا، سبحان اللہ، جنازے کی دعا میں ہم کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، خدایا جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے بس اس کو اسلام پہ زندہ رکھنا۔ خدایا جینا موت اچھی اس زندگی سے جو خدا کی عبادت نہ ہو، جس میں خدا بڑا نہ ہو، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مسئلے میں ہمارے لیے روشنی کا بمبا نہ ہو۔ روشنی ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہوگی،
وہ جتنا مرضی سمجھیں کہ جی یہ روشنی ہے، انلائٹنمنٹ، یہ روشن خیالی ہے، ہم کہتے ہیں سراسر تاریکی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت اور تہذیب کے ماں سوا جو کچھ دنیا میں پایا جاتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس صرف ایک لفظ ہے، اور وہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے، جاہلیت۔ جی ہاں، جاہلیت۔ آکسفورڈ بھی جو پڑھاتا ہے جاہلیت، کیمبرج بھی جو پڑھاتا ہے جاہلیت، ہارورڈ بھی جو پڑھاتا ہے جاہلیت۔ علم ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے ہوئے لفظوں میں اور اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے کلام میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔